بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم عقیدہ ختم نبوت کے کورس میں 9 نمبر درس پڑھائیں گے۔ آج کا سبق ختم نبوت کے موضوع پر اکابرین امت کی عبارات پر قادیانی اعتراضات کا علمی تحقیقی جائزہ۔ قادیانیوں نے جو ہمارے اکابرین کے عبارات پر اعتراض کیا ہے اس کے جوابات دیں گے۔ جب قادیانی قرآن و حدیث سے اجرائے نبوت پر کوئی دلیل پیش نہیں کر سکتے اور لاجواب ہو جاتے ہیں تو پھر چند بزرگان دین کی عبارات کو ادھورا پیش کر کے اس سے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب بھی قادیانی کسی بزرگ کی عبارت پیش کرے تو چند اصولی باتیں ذہن نشین کر لے، قادیانی کا دجل خود ہی پارا پارا ہو جائے گا۔ نمبر 1، سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ جب قادیانیوں کی نزدیک بزرگوں کے اقوال کو مستقل حجت نہیں تو وہ بزرگوں کے اقوال کیوں پیش کرتے ہیں؟ نمبر 1، کیونکہ مرزا صاحب نے لکھا ہے اقوال سلف و خلف در حقیقت کوئی مستقل حجت نہیں ہے۔ یہ ازالہ اوہام میں یہ لکھا ہے۔ اس کے علاوہ مرزا کے بیٹے مرزا محمود نے لکھا ہے کہ نبی کی وہ تعریف جس کی روح سے آپ مرزا اپنی نبوت کا انکار کرتے ہیں، یہ ہے تعریف اس نے یہ کیا کہ نبی وہی ہو سکتا ہے جو کوئی نئی شریعت لائے یا پچھلی شریعت کے بعض احکامات کو منسوخ کرے، یا یہ کہ اس نے بلا واسطہ نبوت پائی اور کسی دوسرے نبی کا متبع نہ ہو۔ یہ تعریف عام طور پر مسلمانوں میں مسلم تھی۔ یہ حقیقت النبوہ میں ہے۔ لیجئے خود مرزا محمود نے تسلیم کر لیا کہ مرزا صاحب کے آنے تک مسلمان نبی اسی کو سمجھتے تھے جو نئی شریعت لانے والا ہو۔ جب خود قادیانی اس بات کو تسلیم کرتے کہ مسلمانوں میں ایک ہی تعریف پائی جاتی تھی تو وہ پھر بزرگوں کے عبارات کو کیوں پیش کرتے ہیں؟ نمبر 2، ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ بزرگان دین میں سے کوئی ایک بزرگ بھی ایسا نہیں تھا جس کا یہ عقیدہ ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی نہیں بن سکتا اور بلا شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی ہے۔ قادیانی تا قیامت ایسی عبارت کسی بزرگ سے ثابت نہیں کر سکتے۔ نمبر 3، قادیانی جتنی بھی بزرگوں کی عبارات پیش کرتے ہیں ان میں اگر مگر چونکہ چنانکہ قید لگی ہوتی ہے، اور ایسی عبارات جن میں اتنی قید لگی ہو، ان عبارات سے عقائد کے معاملے میں کوئی بددیانت ہی استدلال کر سکتا ہے۔ یاد رکھیں، عقائد کے معاملے میں صرف نص صریح ہی قابل قبول ہوتی ہے۔ پھر جن بزرگوں کی عبارات قادیانی تحریف و تعویل کر کے پیش کرتے ہیں، ان بزرگوں کا درجہ ذیل عقیدہ ان کی ہی کتابوں میں موجود ہے۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کا کوئی نبی نہیں بن سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آج تک کوئی شخص نبی نہیں بنا۔ جس شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا اس کو انہوں نے کافر ہی سمجھا۔ لے چند عبارات ہیں جن میں تعویل اور تحریف کر کے قادیانی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نئے نبی آ سکتے ہیں، حالانکہ آج تک قادیانی کوئی ایک عبارت بھی ایسی پیش نہیں کر سکے جس میں درجہ ذیل خصوصیات موجود ہوں۔ نمبر 1، جو عبارات قادیانی پیش کرتے ہیں ان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کا ذکر نہ ہو۔ جو عبارات قادیانی پیش کرتے ہیں ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت زمانی کے بعد کسی غیر تشریعی نبی کی اس امت میں پیدا ہونے کی صراحت موجود ہو۔
نمبر 3، جو عبارات قادیانی پیش کرتے ہیں ان میں محض اجزائے نبوت یعنی سچے خواب وغیرہ یا بعض کمالات نبوت ملنے کا ذکر نہ ہو، بلکہ امت کے بعض افراد کے لیے نبوت ملنے کا ذکر ہو۔ نمبر 4، جو عبارات قادیانی پیش کرتے ہیں ان میں ایسا نہ ہو کہ اس کے سیاق و سباق میں تو ختم نبوت مرتبی کا بیان ہو اور قادیانی اس عبارت کو ختم زمانی کے ذیل میں بیان کر رہے ہیں۔ اسی طرح ہم ایک عبارت پیش کرتے ہیں شیخ محی الدین ابن عربی کی عبارات پر قادیانی اعتراض کا علمی تحقیقی جائزہ۔ قادیانی شیخ محی الدین ابن عربی کی عبارات سے ابھی دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نئی نبیوں کے آنے کے قائل ہیں۔ وہ یہ ہے، آئیے پہلے شیخ ابن عربی کی اس عبارت کا جائزہ لیتے جو قادیانی بطور اعتراض پیش کرتے ہیں۔ قادیانی کہتے ہیں کہ شیخ ابن عربی نے لکھا ہے تشریعی نبوت کا دروازہ بند ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا نبی نہیں جو میری شریعت کے مخالف ہو، اگر کوئی ہوگا تو وہ میری شریعت کے تابع ہوگا۔ الفتوحات المکیہ میں یہ عبارت نقل کیا ہے۔ ہم قادیانیوں کی طرف سے شیخ ابن عربی پر لگائے گئے الزامات کا جواب تو بعد میں دیتے ہیں، لیکن پہلے قادیانیوں کو بتاتے چلے کہ آپ کو ابن عربی پر اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں، کیونکہ مرزا نے لکھا ہے شیخ ابن عربی پہلے وجودی تھے، ملفوظات میں ہیں، اور وجودیوں کے بارے میں مرزا نے لکھا ہے وجودیوں اور دہریوں میں 19-20 فرق ہے۔ یہ وجودی قابل نفرت، سخت قابل نفرت اور قابل کراہت ہے، ملفوظات میں یہ لکھا ہے۔ دوسرا، جب مرزا کی نزدیک شیخ ابن عربی وجودی قابل نفرت اور دہری ہے تو قادیانی کس منہ سے شیخ ابن عربی کی عبارت پیش کرتے ہیں اور دھوکہ دیتے ہیں؟ اب قادیانیوں کی پیش کردہ عبارات کے جوابات۔ نمبر 1 جواب، شیخ ابن عربی نے لکھا ہے جو وحی نبی اور رسول کے ساتھ خاص تھی کہ فرشتہ ان کے کان یا دل پر وحی لے کر نازل ہوتا تھا، وہ وحی بند ہو چکی ہے، اور اب کسی کو نبی یا رسول کا نام دنیا ممنوع ہے، کسی کو نبی یا رسول کا نام دینا ممنوع ہو چکا ہے۔ الفتوحات المکیہ میں ہے۔ اس عبارت سے صاف پتہ چلا کہ ابن عربی کی نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وحی رسالت تا قیامت منقطع ہے، اب کسی کو نبی یا رسول نہیں کہہ سکتے۔ یہ ایک جواب۔ دوسرا جواب، شیخ ابن عربی نے لکھا ہے وحی کا سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات کے ساتھ ہی ختم ہو گیا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب اس امت کی قیادت کریں گے تو ہماری شریعت کے مطابق عمل کریں گے، اب جب نازل ہوگے تو آپ کے لیے مرتبہ کشف بھی ہوگا اور الہام بھی، جیسا کہ یہ مقام اولیاء امت کے لیے ہے۔ اس عبارت سے یہ بھی الفتوحات المکیہ میں ہے۔ اس عبارت میں تو شیخ ابن عربی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بھی انبیاء والی وحی کا بند ہونا بیان کر رہے ہیں، بلکہ ابن عربی کے مطابق سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اولیاء کی طرح کشف اور الہام ہوں گے۔ یہ دوسرا جواب۔ تیسرا جواب، شیخ ابن عربی کی نزدیک نبوت کا لفظ لغوی طور پر اولیاء کی مبشرات یا الہام وغیرہ پر بولا جاتا ہے، بلکہ ان مبشرات و الہامات کے جن کو شیخ ابن عربی کی نزدیک نبوت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ شیخ ابن عربی حیوانوں میں بھی لغوی طور پر نبوت کا لفظ بولتے تھے، جیسا کہ شیخ ابن عربی نے لکھا ہے، اور یہ نبوت حیوانات میں بھی جاری ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تیرے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی۔ دوسرا عبارت، مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کی عبارات پر اعتراض۔
مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کی عبارت پر جائزہ لینے سے پہلے یہ سمجھنا ضرور ہے کہ ختم نبوت کی کتنی اقسام کو مولانا قاسم نانوتوی نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی نے اپنی کتاب میں تحذیر الناس میں ختم نبوت کی 2 بڑی اقسام بیان فرمائی ہے۔ نمبر 1، ختم نبوت زمانی۔ ختم نبوت زمانی کسے کہتے ہیں؟ یعنی ختم نبوت زمانی کا مطلب یہ ہے کہ جس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، اس وقت سے لے کر قیامت تک اب کسی ایک انسان کو بھی نبی یا رسول بنایا جائے گا۔ اس لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، یعنی کسی ایک انسان کو بھی نبی یا رسول نہیں بنایا جا سکتا، اس لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے۔ دوسرا قسم ختم نبوت مرتبی۔ ختم نبوت مرتبی کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے تمام مراتب کی انتہا فرما دی، اور جتنے مرتبے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے ہیں اتنے مرتبے کسی کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ ملے ہیں اور نہ ملیں گے۔ اور ختم نبوت مرتبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت سے حاصل ہے جب آدم علیہ السلام کا ابھی وجود بھی مکمل پیدا نہیں ہوا تھا۔ یہ ختم نبوت مرتبی کے بعد کم و بیش 1,24,000 نبی آئے، لیکن اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا مرتبی پر کوئی فرق نہیں پڑا، کیونکہ انبیاء کرام کو نبوت بھی ملنی تھی اور انہوں نے تبلیغ بھی کرنی تھی، لیکن تمام انبیاء کرام کا رتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کم ہی ہونا تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت مرتبی پر فرق نہیں پڑا۔ یہ ایک اور تمہیدی بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ قرآن پاک کی 99 آیات اور 210 سے زائد احادیث مبارکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت زمانی پر دلیل ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نبوت شروع ہو گیا، اس کے بعد اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے کہ مسیلمہ کذاب یا مرزا نبی یا رسول ہے یا ان کے علاوہ بھی کسی کو نبوت مل سکتی ہے، تو یہ عقیدہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے اور کفر ہے۔ ختم نبوت کی ان 2 اقسام کو ذہن میں رکھے تو قادیانی مولانا قاسم نانوتوی کی جو عبارات پیش کرتے ہیں، اس عبارات کے بارے میں قادیانی دجل و فریب خود ہی واضح ہو جاتا ہے۔ قادیانی کہتے ہیں مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ نے عوام کی خیال میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین بإیمانہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ انبیاء سابقہ کے زمانے کے بعد اور آپ سب میں آخری نبی ہے، مگر اہل فہم پر روشن ہوگا کہ تقدم یا تأخر زمانے میں بالذات کچھ فضیلت نہیں ہے۔ تحذیر الناس میں ہے، میں جانتا ہوں کہ اہل اسلام سے کسی کو یہ بات گوارا نہ ہوگی اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی نبی پیدا ہوا تو پھر بھی خاتمیت محمدیہ پر کچھ فرق نہیں آئے گا۔ اس عبارت جو ہم نے ذکر کیے، اس کا پہلا جواب ہم دیں گے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ ایک تحریر نہیں ہے، بلکہ 3 مختلف صفحات سے 3 باتیں لے کر ان کو جوڑ کر ایک تحریر بنایا گیا ہے۔ پہلی عبارت یہ ہے، عوام کے خیال میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم ہونا بإیمانہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ انبیاء سابقہ کے زمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ انبیاء سابقہ کے زمانے کے بعد اور آپ سب میں آخری نبی ہے، مگر اہل فہم پر روشن ہوگا کہ تقدم یا تأخر زمانے میں بذات کچھ فضیلت نہیں ہے۔ یہ جو اس کا مطلب یہ ہے اس عبارت کا
کہ اصل فضیلت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ اصل چیز ہے، یعنی اصل چیز ختم نبوت مرتبی ہے۔ دوسری عبارت یہ ہے، میں جانتا ہوں کہ اہل اسلام سے کسی کو یہ بات گوارا نہ ہوگی۔ اس عبارت کے سیاق و سباق کو بالکل ہٹ کر پیش کیا گیا ہے، کیونکہ اس عبارت سے کچھ بھی پتہ نہیں چلتا کہ کیا بات ہو رہی ہے۔ قادیانی نے صرف اپنے دجل کو بیان کرنے کے لیے اتنی سی عبارت کو ساتھ جوڑا ہے۔ تیسری عبارت، اگر بالفرض بعد زمانہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی نبی پیدا ہوا تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا۔ یہ اصل بات ہے جس کو لے کر قادیانی شور ڈالتے ہیں کہ دیکھو کہ مولانا قاسم نانوتوی خود فرما رہے ہیں کہ اگر بالفرض زمانہ نبوی کے بعد بھی کوئی نبی پیدا ہو جائے، یعنی کہ مولانا قاسم نانوتوی کے نزدیک کسی نئی نبی کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیدا ہونا کوئی کفری عقیدہ نہیں ہے۔ آئیے قارئین قادیانیوں کے اس دجل کا پردہ بھی چاک کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ مولانا قاسم نانوتوی نے ساری بات فرضی طور پر کی ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ۔ اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا دوسرے خدا ہوتے تو دونوں درہم برہم ہو جاتے، لہذا عرش کا مالک اللہ ان باتوں سے بالکل پاک ہے جو یہ لوگ بنایا کرتے ہیں۔ اب اس آیت کو پڑھیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر دو معبود ہوتے تو زمین و آسمان کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ دو معبود بن گئے؟ ہرگز نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے بطور مثال یہاں بیان فرمایا کہ بالفرض اگر دو معبود ہوتے تو زمین و آسمان کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ اسی طرح مولانا قاسم نانوتوی نے بھی یہاں بطور مثال بیان کیا ہے کہ بالفرض اگر کوئی نیا نبی پیدا ہو جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام مرتبہ یعنی ختم نبوت مرتبی ہے حاصل ہے، اس میں ذرا بھی فرق نہیں آئے گا، بلکہ جس مقام و مرتبے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فائز ہے وہی حاصل رہے گا۔ اب آپ فیصلہ کریں، کیا مولانا قاسم نانوتوی ختم نبوت زمانی کے منکر بن رہے ہیں یا ختم نبوت مرتبی کو بیان فرما رہے ہیں؟ یہ اختلاف تھا۔ اس عبارت پر جو قادیانی نے اعتراض کیا، غلط اعتراض کیا اور غلط عبارات